دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوار الکنس۔ ہاں جی، یہ ہے ال۔ اب یہ جو الف ہے اس کو اپنے اوپر ہم نے زبر لگایا ہے، حالانکہ یہ خالی الف ہے، تو اس کو ہم نے کیا پڑھا ہے ال، یعنی کہ الف کے اوپر زبر لگا کے ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا، لام ساکن ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس الف کے اوپر زبر کیوں آیا؟ اگر ہم اس کے نیچے زیر لگائیں یا پیش لگائیں، زبر لگائیں، تو کس حال میں لگائیں گے؟ کب زبر لگائیں گے، کب زیر لگائیں گے، یا کب پیش لگائیں گے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے، الف کے بعد اگر لام آ جائے تو پھر ہم نے الف پہ ہمیشہ زبر ہی لگانی ہے۔ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگانی ہے۔ اگر الف کے بعد کوئی اور حرف ہو، لام نہ ہو، کوئی اور حرف آ جائے تو پھر ہم نے اس تیسری حرف کو دیکھنا ہوتا ہے۔ الف کے بعد جو حرف ہوگا اس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آگے تیسرا حرف آئے گا، پہلا الف ہوگا، دوسرا کوئی اور ہوگا، اور تیسرا جو بھی آئے گا اس کے اوپر جو ہوگا، اگر اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو ہم نے اس کے اوپر پیش لگا دینی ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہے تو اب ہم نے کیا کر دینی؟ زیر لگا دینی ہے۔ یعنی کہ اگر لام نہیں ہے تو پھر ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش جو ہوگی ہم نے کیا کر دینا ہے؟ الف کے اوپر وہی اعراب لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب الف کے بعد لام آ جائے تو پھر ہم نے اس الف پہ زبر ہی لگانی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے، تو الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس الف کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ الف کو ہم نے حمزہ بنایا ہے، اب ہم نے کہنا ہے کہ اس حمزہ کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے؟ حمزہ لام زبر ال، جیم کے اوپر زبر ہے، جیم زبر جا، الجا، واؤ کے اوپر زبر، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو پہلے والا حرف الف کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی کہ لمبا الف ہی ہو رہا ہے واؤ کو ساتھ ملاتے ہوئے۔ کیسے؟ واؤ الف زبر وا، الجا وا۔ ٹھیک ہے؟ اب رو کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رو کو آگے ملانا ہے لام کے ساتھ، کیونکہ لام ساکن ہے۔ تو چلو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رو لام
ٹھیک ہو گیا. اس رو کو اس لام ساکن کے ساتھ ملا دیا. رو لام زیر ریل. رویل بالکل نہیں کرنا, ریل بالکل باریک. ہاں جی, آگے ہے کاف. کاف کے اوپر لگی ہوئی پیش. آگے نون مشدد ہے. مشدد کیوں کہہ رہے ہیں کہ نون کے اوپر شد لگی ہوئی ہے. شد آنے کی وجہ سے نون کا نام ہو گیا نون مشدد. ٹھیک ہو گیا. اب نون کے اوپر جب بھی شد آ جاتی ہے اس نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. اب کیسے پڑھیں گے؟ کاف نون پیش کن. نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے. نون زبر نہ, کننا. اب سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر. سین زیر سی, کننا سی. اب یہ جو گول دائرہ ہے اس کو وقف کہتے ہیں. وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو کر دیتے ہیں ساکن. یعنی کہ جب جی سین کے نیچے زیر ہے, اس زیر کو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ گرا دینا ہے. پیچھے سین خالی رہ جائے گا, یعنی کہ زبر زیر پیش نہیں ہے, اب وہ ساکن ہوگا. تو کیسے؟ آگے وقف کنس, کنس. الجوار الکنس.